اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 27 کے ساتھ آج کنٹینیو کریں گے، سورہ زاریات کا آغاز کریں گے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ آگے پارے کی طرف پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ کیونکہ ہماری صورتیں بڑھ گئی تو شروع میں جو ہے مختصراً بتا دوں گی کہ ہم نے آج پورے پارے میں کیا کی پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کرنے۔ تو زاریات سے آغاز کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ زاریات میں بتایا گیا ہے روزے جزا کا پوائنٹ، آیا نمبر جو ہے اس کی 1 سے لے کر 6 تک، کہ کیا ہوگا کہ جو گرد اڑانے والی اور بادل اٹھانے والی ہواؤں، تیز رفتار کشتیوں اور بارش تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم جو ہے ان کا جزا کا دن ان کے لیے ضرور واقع ہو۔ پھر آگے آ جاتے ہیں آیا نمبر 15 سے لے کے 19 تک، اور نیک اور متقی لوگ اس روز جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا خوشی خوشی لے رہے۔ پھر یہاں سے آگے شروع ہو جاتا ہے پارہ نمبر 27، اور 27ویں پارے میں جو ہے صورتیں ہیں جو سورۃ الزاریات، سورۃ الطور، النجم، القمر، الرحمن اور الواقعہ اور الحدید۔ اور سورۃ الزاریات جو 27ویں پارے کے شروع میں مینشن کی گئی ہیں آیات، اس میں 32 سے 46 میں جو آیات ہیں ان میں 5 نافرمان قوموں کا ذکر ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ان کا جو ہے نام و نشان صفحہ مٹ گیا۔ پھر قوم لوط کی آیات ہیں 32 سے لے کے 37 تک، قوم فرعون کی ہیں 38 سے 40 تک، اور قوم عاد کی ہیں 41 سے لے کے 40، اور قوم ثمود کی ہیں 43 سے 45 تک، اور قوم نوح کی آیات ہیں 40۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک۔ پھر آگے سورۃ الطور شروع ہوگی انشاءاللہ۔ ان آیات میں اللہ 5 چیزوں کی قسم کھاتا ہے، فرماتا ہے قسم ہے طور کے پہاڑ کی، کھلی کتاب کی، خانہ کعبہ کی، آسمان کی اور موجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب قیامت اور روز جزا ضرور واقع ہونے والا ہے۔ پھر آگے منکرین کے 10 سوالات کوٹ کیے گئے ہیں، آیا نمبر 35 سے لے کر 43 تک۔ بندگی خدا اور رسول خدا کی رسالت کے انکار پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ منکرین سے 10 سوالات پوچھ رہا ہے۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں؟ یا آیا یہ خود اپنے خالق ہے؟ یا کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے یہ عالم بالا کی باتیں سن لیں؟ تو کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں؟ ان پر تاوان کا بوجھ ہے۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ فریب دینا چاہتے ہیں؟ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ تو اس طرح کی آیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر آیات جو ہے سورۃ النجم ہے، اس میں کیا بتایا گیا کہ کلام رسول کلام خدا ہے۔ آیا 1 رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی۔ پھر تعلیمات حضرت موسیٰ و حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 12 اصول ہیں 36 سے لے کر 55 آیات تک۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا۔ نمبر 2 انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کوشش کی ہے، اور نمبر 3 اس کی کوشش کی پوری جزا اس کو دی جائے گی، اور نمبر 4 آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور نمبر 5 اسی نے ہنسایا اسی نے رلایا، نمبر 6 اسی نے موت دی اسی نے زندگی دی، نمبر 7 اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اور اگر نمبر 8 دیکھیں تو دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ پھر نمبر 9 اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، نمبر 10 وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور نمبر 11 میں اس نے سرکش اور ظالم قوموں کو جو ہے وہ تباہ کیا، نمبر 12 پس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر تو شک کرے گا۔ پھر چاند کے پھٹنے کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے ہمیں سورۃ القمر میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر رب کائنات سے متعلقہ سورۃ الرحمن جو ہے اس میں آیا 1 سے لے کر 78 تک بے شمار انعامات کا ذکر کیا گیا ہے اور نافرمانی کے نتائج سے جو ہے وارن کیا گیا ہے۔ پھر نوح انسانی کے 3 گروہ جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں سورۃ الواقعہ میں،
اور 7 سے لے کر 56 آیات تک ان میں یہ بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے وہ سب روز قیامت 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائیں گے، جس میں اصحاب الیمین ہوں گے عام جنتی، فاسقین ہوں گے جو کہ جہنمی ہوں گے، یا سابقین یا مقربین۔ پھر مشرکین کے مشرکین سے اللہ کے 6 سوالات جو ہیں وہ کوٹ کیے گئے ہیں آیت نمبر 57 سے لے کے 74 تک۔ تو مشرکین جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 6 سوال پوچھ رہے ہیں پیدائش کے حوالے سے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ نطفے سے جو بچہ تم بناتے ہو اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ پھر موت کے بارے میں پوچھتا ہے تمہارے درمیان موت تقسیم کون کرتا ہے؟ اور پھر آگے ہے کہ شکلیں تمہاری کون بناتا ہے؟ کھیتیاں، کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اور بارش کے برسانے والے ہم ہیں یا تم؟ اور یہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے؟ پھر آگے سورۃ الحدید کی آیات شروع ہو جاتی ہیں، آیا 1 سے لے کر 6 اللہ کی 12 صفات کا ذکر ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، وہی زبردست و دانا ہے، کائنات کی سلطنت کا مالک ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول و آخر اور ظاہر و مخفی بھی وہی ہے، اسی نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، زمین میں جانے یا نکلنے کی جانے کی چیز ہو یا نکلنے کی ہر چیز ہو اس کو علم ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ پھر آخری جو آیات ہے 26 سے لے کر 27 پر یہ مینشن کیا گیا کہ رہبانیت مطلب ترک دنیا جائز نہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، لیکن رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، کیونکہ رہبانیت مکمل طور پر غیر اسلامی چیز ہے۔ یہ تو بس اس میں جو تھے مختصراً میں نے کی پوائنٹ ذکر کیے۔ اب جو انشاءاللہ پہلے سورۃ الزاریات کا جو شان نزول دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الزاریات جو ہے اس کی آیات 60 ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ میں بتایا گیا کہ جزا و سزا قیامت واقعہ ہو کر رہے گی، قرآنی دلائل پر غور کر کے قیامت پر ایمان لے آؤ۔ اور زمانہ نزول اس کا ہے کہ سورۃ الزاریات اعلان عام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں 4 تا 5 نبوی میں دور تذکیر میں نازل، کہ وہ دور الزامات بھی تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے سردار ساحر یا مجنون سمجھ رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر یا پاگل قرار دے دیا تھا، پچھلے انبیاء کو بھی ساحر یا مجنون کہا گیا۔ تو یہاں تک تو ہمارا جو ہے زمانہ نزول ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اس کی مختصر طرف پڑھ، اس میں بتایا گیا ہے بہت ہی قرآن کریم میں یہ بہت ہی عمدہ نصیحت اور بیان کا جو اسلوب ہمیں مل رہا ہے کہ آیا نمبر 1 سے لے کر 23 تک دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا۔ کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، وہی انسانوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ مرنے کی بات کی جو زندگی کا انکار کرتے ہیں ان کو جہنم کی آگ میں بھون دیا جائے گا، اور متقین کو باغات اور چشمے عطا کیے جائیں گے۔ وہ متقین جو رات کو کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں اللہ کی جو ہے وہ استغفار کرتے تھے، محتاجوں کی مستقل مدد کیا کرتے تھے۔ بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ ہمارے اندر بھی جو نیکی اور بدی کا شعور ہے جو توجہ دلاتا ہے ہمیں کہ آخرت برپا ہو کے رہے گی، ڈیفینیٹلی ایک دن ہوگا جو سزا اور جزا کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس آسمان سے بارش برستی ہے، انسان کا رزق عطا ہوتا ہے، وہیں سے اچانک قیامت آنے کا فیصلہ بھی آئے گا۔ اور پھر آگے جو ہے آیات آ جاتی ہیں پارہ نمبر 27 میں، یہ وہ آیات تھیں جو پارہ نمبر 26 میں تھیں۔ تو پارہ نمبر 27 میں جو ہے سورۃ الزاریات کی جو آیات ہیں 24 سے لے کر 46 تک کہ مجرم قوم کے جرائم اور ان پر عذاب۔ اس میں سب سے پہلے یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، وہ فرشتے جو ہے لوط علیہ السلام کی طرف بھی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور لوط علیہ السلام کی طرف جو ہے قوم کی طرف یہ فرشتے آئے تھے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے۔ یہاں پر یہ ذکر ہے کہ قوم لوط پر
آل فرعون پر، قوم عاد و ثمود پر اور قوم نوح پر بھی ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب بھیجے، اور یہ ذکر چونکہ ہم بار بار قرآن میں کر کے آ چکے ہیں تو یہاں پر بس ان قوموں کا جو نام ہے وہ مینشن کرنا کافی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 47 سے 60 کی طرف چلتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ کیا بتایا گیا کہ بلند و بالا آسمان اور وسیع و عریض زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور وہ اللہ اس کائنات کو وسعت دیے چلا جا رہا ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل میں بنائی۔ دنیا بھی جوڑا ہے، وہ آخرت کی زندگی۔ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ دائمی ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا کہ ہم آخرت میں کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد زندگی کو پورا کریں، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 اس کی عکاسی کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پوری زندگی کا مقصد کیا بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت، 24 گھنٹوں میں اس کو معبود مانتے ہوئے اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کرنی ہے۔ یہ جو عبادت ہے یہ انفرادی معاملات میں بھی مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور اجتماعی معاملات میں بھی مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ان تقاضوں کو ہم پورا کریں اور ان کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور جو ان تقاضوں سے فرار اختیار کرے ان کے لیے ناکامی اور ذلت والا عذاب بھی ہے اور رسوائی کا بیان بھی ہے۔ آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں سورۃ الطور کی طرف۔ تو سورۃ الطور جو ہے اس کی آیات ہے 49۔ یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں اگر وہی والا سیم تھیم کنٹینیو ہوگا کہ مکذبین قیامت کے لیے عذاب واقعہ ہو کر رہے گا۔ سورۃ الطور سورۃ الحاقہ کی طرح اعلان عام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی میں وہی دور تذکیر اور الزامات کے دور میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک و ریب کے ساتھ الزامات کی جو ہے بوچھاڑ ہو رہی تھی، جیسے مجنون، شاعر، کاہن اور بھی بہت سارے القابات دیے گئے۔ تو یہاں پر ان سب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الذاریات جو ہے ان کے الفاظ میں امکان قیامت کو ثابت کر دیا گیا تھا، اور یہاں پر جو اسلوب ہے اس میں پے در پے سوالات کے اسلوب کے ذریعے انسانی جو ضمیر کو بیدار کیا گیا ہے تاکہ وہ آخرت اور قیامت کا قائل ہو سکے۔ اور کافروں کے لیے اس میں جلال ہے، وعید ہے، وارننگز ہیں، ڈراوے دیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کافی ان کو ڈراوے دیے ہیں، اور یہ مکی دور کی جو صورتیں ہیں جو آخری پاروں میں ہیں، ان کے اندر جو مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفتیں آ رہی تھیں، جو کشاکش جاری تھی، ان کا بھی تذکرہ ہمیں بار بار ملے گا۔ آیت نمبر 1 سے 28 تک دیکھیے، اس میں جو ہے مختصراً یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیک اولاد جنت میں ساتھ ہوگی۔ یہ ٹائٹل اس رکوع کو دیا گیا۔ البتہ اور بھی اس میں آپ کو ٹاپکس ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں جھٹلانے والوں کے لیے بدترین عذاب کا ڈراوا سنایا۔ کچھ قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائیں جن میں طور پر پہاڑ کی قسم بھی شامل ہے، اور پھر جھٹلانے والے ان کے لیے عذاب کا ذکر ہوا، اور بتایا جو متقین ہیں ان کے لیے نعمتوں والی جنت کی بشارت ہے۔ جنت میں نیک انسان کو اس کی نیک اولاد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اگر کوئی کہیں اعمال کی کمی کی وجہ سے جنت میں کہیں درجے میں نیچے ہوگا تو نیچے والے کو اوپر لے جا کر ماں باپ جو کہ نیک اولاد جو ایمان پر ہوں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یہ ہے جنتی گھرانے کا ذکر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور آج کے دن میں ہمیں ایمان کی محنت، اس کی حفاظت اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہیں گے ہمیں انعام اس لیے ملا کہ ہم اپنے گھروں میں غافل نہیں تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ جو غافل ہو جائے گا وہی ناکام ہوگا، اور جو غفلت ہے وہ غفلت سے جو بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا اور کل کی تیاری کرے گا، انشاءاللہ وہی کامیاب و سرخرو ہوگا۔ پھر آیت نمبر 29 سے لے کے 49 تک جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا غیظ و غضب تھا۔ مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، مجنون اور شاعر ہونے کا ان پہ بہتان لگا۔ جواب دیا گیا، کیا یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں؟ کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر غور نہیں کرتے؟ مجنو اور دیوانے لوگوں کا اتنا عمدہ کردار ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہا تھا۔ انہیں چیلنج کیا گیا
کہ قرآن کے بارے میں شک ہے تو تم بھی ایسا کلام لے آؤ، تمہیں عربی پر بڑا ناز ہے، تم بھی قرآن جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ یہ بڑے جلال کے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے سوالات کیے کہ بتاؤ کائنات کس نے بنائی، خود ان لوگوں کو کس نے پیدا کیا یہ خود اپنے خالق ہیں یا بنائے گئے ہیں؟ اگر ہٹ درمی سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ کا عذاب انہیں گھیر لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم میں ہیں۔ مخالفین کے اعتراضات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کی گئی اور ان لوگوں کو برے انجام کے جو برے انجام کا انتظار کر رہے تھے ان کو اس سے ڈرایا گیا۔ پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ آگے جو ہے ہماری اگلی جو ہے وہ سورہ کا آغاز ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ سورۃ النجم، آیات ہیں اس کی 62 اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ اگر تھیم آپ کو ملے تو یہ ہے کہ لات، منات، عزا وغیرہ کی جو شفاعت پر، مطلب یہ بتوں کے نام تھے، انحصار کرنے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی وحی الہی، قرآن پر ایمان لاؤ اور کبیرہ گناہوں سے بچو، اعمال صالحہ کرو، ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا، دوسروں کی نہیں اپنی ہی کوششیں مفید ثابت ہوں۔ اور اس کو اگر 1 سے لے کر 18 تک دیکھیں تو وہی قرآن اور واقعہ معراج کی حقانیت کی یہاں تائید ملتی ہے۔ اس کی آیات 19 سے 28 میں دیکھیں بت پرستی اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ 29 سے 35 تک مومنین دعوت اور منکرین دعوت کا انجام بتایا گیا ہے۔ 36 سے 55 تک توحید قدرت اور آخرت کو تسلیم کر کے خود ساختہ باطل عقیدہ شفاعت جو ہے وہ ترک کر کے ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور اگر 56 سے لے کر 62 تک دیکھیں جو اس کی لاسٹ آیات ہے کہ قرآن کے انداز کی روشنی میں توحید اختیار کرو۔ پھر زمانہ نزول جو ہے اس کا پہلا حصہ جو ابتدائی 18 آیات ہیں غالباً معراج کے موقع پر رجب 12 نبوی میں نازل ہوئی، اور دوسرا حصہ جو ہے 19 سے لے کر 62 تک ہجرت حبشہ کے بعد غالباً 5 نبوی میں نازل ہو چکا تھا، جب امیہ بن خلف نے آخری آیت سجدہ سن کر سجدہ کرنے کی بجائے کچھ مٹی لے کر اپنی پیشانی پر مل لی تھی۔ اور سورۃ النجم کی اگر فضائل دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے جس میں کہ آیت سجدہ جو ہے وہ انکلوڈڈ ہے اگر اس کو نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ملے گا، اور یہاں پر ہمارا سلسلہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے مکی صورتوں کا۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 1 سے 25 تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو جس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا تھا کہ معراج کے واقعے کا جو آسمانی سفر کا جو حصہ ہے اس کا کچھ بیان سورۃ النجم کے آغاز میں آیا۔ ابتدا میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، وہ قرآن حکیم ہو اور آپ کے ارشادات مبارک ہوں، وہ سب کچھ وحی کے ذریعے آپ کو عطا فرمایا۔ بتایا گیا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو بندوں تک 2 راویوں کے ذریعے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جبرائیل امین کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور بتایا گیا کہ ایک ہی ہیں جبرائیل علیہ السلام اور ایک ہی ہیں محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 راوی ہیں الگ الگ۔ اللہ کا کلام جنہوں نے بندوں تک پہنچایا، اور اس کے بعد آگے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو پہلے بھی دیکھا۔ 2 مرتبہ حیات طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر ہیں 600، اور یہ بخاری شریف کی روایت میں ہمیں ملتا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلیات کا ظہور تھا، اور یہاں ذکر ہے بیری کے مقام کا بھی۔ اس وقت بیری پر اللہ تعالیٰ کی انوار اور تجلیات کا عظیم ظہور ہو رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور آیات الہی کا مشاہدہ کیا، اور خوب مشاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معراج کا عظیم الشان واقعہ اس کی طرف مکمل اشارہ ملتا ہے۔ آیت 26 سے لے کے 32 تک دیکھیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا۔ مشرکین مکہ کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ فرشتے ان کی سفارش کریں گے۔ کیا ان کو انفارم کیا گیا کہ سفارش تو ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اور اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔
قیامت کا دن اصل فیصلے کا دن ہے، برے لوگوں کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے، بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں بخشش اور انعامات سے نوازے گا۔ اور پھر آیا نمبر 33 سے لے کے 62 تک دیکھیے کہ انسان کا عمل اس کے کام آئے گا۔ کیا بتایا گیا کہ روز قیامت کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے، ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، عدالت سجے گی اور ہر انسان کو اس کی اچھی یا بری کوشش کا بھرپور بدلہ عطا ہوگا۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان کا کل مطلب انسان کا جتنا بھی ہے انسان، اس کا کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں، خوشی ہو یا غمی ہو، زندگی ہو یا موت ہو، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ایک حکم صادر ہوتا ہے، اس کے تھرو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کو ان کی سرکشی پر ہلاک کر دیا اور مزید انفارم کیا کہ اسی میں خیر ہے مشرکین عرب کی، مشرکین مکہ کی، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں، توحید کے تقاضوں کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کریں۔ آگے ہماری انشاءاللہ سورۃ القمر ہے، اس کی آیات ہیں 55 اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں جو تھیم ہے وہ یہ بتایا گیا کہ کافروں کی اتحادی قوت کی جو ہزیمت اور شکست کی پیشن گوئی، مطلب ان کی جو شکست ہوگی اس کی پریڈکشن کر دی گئی، جتنی بھی وہ کافروں کی اتحادی قوتیں ہیں ان کی شکست کی، ان کی جو ہے ہار کی پریڈکشن کر دی گئی۔ مشرکین مکہ کو جرم تکذیب پر دھمکی دی گئی۔ پچھلی 5 قوموں کی تکذیب کے نتیجے میں ہلاکت کے انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تکذیب کی بجائے تصدیق کا مشورہ دیا گیا۔ اس میں جو ہے 1 سے لے کے 8 تک آپ کو مشرکین مکہ کی تکذیب ملے گی، 9 سے 17 تک قوم نوح علیہ السلام کی تکذیب ملے گی، 18 سے 22 تک قوم عاد علیہ السلام کی تکذیب ملے گی، 23 سے لے کر 32 تک قوم ثمود کی تکذیب ہے، 33 سے لے کے 40 تک قوم لوط کی تکذیب ہے، اور 41 سے 42 تک آل فرعون کی تکذیب ہے۔ اور جس میں سب سے لاسٹ جو ہے آیات 43 سے 55 تک، اس میں مکذبین، مجرمین اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر مکذبین اور مجرمین کا ذکر ہے وہاں متقین کا انجام ان سے مختلف واضح کیا گیا۔ سورۃ القمر ہے، ہجرت مدینہ سے 6 سال پہلے غالباً 7 نبوی میں حضرت عائشہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلا کرتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر ہونے کا الزام لگا، اور شق القمر کا واقعہ جس کا پہلی آیت میں ذکر ہے ہجرت سے 5 سال پہلے مینا کے مقام پر پیش آیا تھا۔ یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کی آمد کے بعد قرب قیامت کی دلیل ہے۔ یہ سورت دور تکذیب میں نازل ہوئی۔ اور پچھلی جو سورہ ہے سورۃ النجم، اس میں قوم عاد، ثمود، قوم نوح اور یعنی قوم لوط کی ہلاکت کا اجمالی ذکر ہمیں ملے گا، لیکن سورۃ القمر میں جو تکذیب کے نتیجے میں ان قوموں کی ہلاکت کا تفصیلی ڈیٹیل سے ذکر ملے گا۔ یہ چیزیں یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ انداز ملتا ہے، پچھلی قوموں کا اور ان کی سرکشی کا اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کر کے زوردار انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وارننگ فرمائی ہے۔ آیا نمبر 1 سے 22 تک دیکھیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اس پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے سخت وعیدیں بیان کی۔ یہ لوگ واضح نشانیاں دیکھ کر جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا انہیں دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اور اسی طرح قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے سرکشیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے زبردستی طوفان اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ایک موضوع یہاں پر 4 مرتبہ بلکہ ایک آیت کریمہ 4 مرتبہ سورۃ القمر میں آئی، آیا نمبر 17 میں بھی ہے، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو جو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کا بنیادی پیغام سب کے لیے واضح ہے۔ قرآن کیا چاہتا ہے بندے سے؟
خالق کائنات کا تعارف، کائنات کے بارے میں حقیقت کیوں پیدا کی گئی، بندوں کو کیوں بنایا گیا، یہ بنیادی موضوعات سب قرآن حکیم میں بالکل واضح ہیں، اور یہ سب کے لیے اس کی انویٹیشن ہے، دعوت عام کی گئی ہے، جس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وقت لگانا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر احکامات کا پورا خزانہ ہے، چاہے وہ فقہی مسائل اخذ کرنا اسے مقصود ہو یا کوئی اور فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے عقیدہ سے ریلیٹڈ ہو، جس پر وقت لگایا جانا چاہیے، اہل علم کے کرنے کا کام ہے۔ لیکن قرآن کا بنیادی سادہ پیغام تمام لوگوں کے لیے اوپن ہے، اور اس تعلق سے قرآن نصیحت کے لیے بہت آسان کتاب۔ آیت نمبر 23 سے 40 تک اگر دیکھیں تو مجرم قوموں پر اللہ کا عذاب، اس کا دوبارہ پھر سے تذکرہ ہے۔ یہاں پر قوم سمود اور قوم لوط پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ قوم سمود کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ قوم لوط پر 3 اقسام میں جو ہے نا، 3 قسطوں میں، بلکہ 3 ڈیفرنٹ قسطوں میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ ان کو پہلے اندھا کیا گیا، اس کے بعد ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیا گیا، پھر ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش کی گئی۔ ہم جنس پرستی کا مکروہ انجام یہ ہوا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر آیا 41 سے 55 تک دیکھیے کہ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ یہاں تیسرے رکوع میں آل فرعون پر اللہ کے عذاب کے ذکر کے بعد آگاہ کیا گیا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پا کر رہے گی۔ مشرکین مکہ اگر نافرمانی پر اڑے رہے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا، اور وہ ہزیمت سے دوچار ہوں گے، مطلب کہ ان کو عزت نہیں ملنے والی۔ قیامت کے دن انہیں منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ بتایا گیا کہ ہر عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھا جا رہا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے ریوارڈ ملے گا، اور متقین کے لیے اللہ کے ہاں قرب کا مقام ہوگا، اور وہ جنت کے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آگے بہت ہی خوبصورت سورہ، آیات اس کی 78، یہ مکی سورہ ہے، سورۃ الرحمن۔ اس کا تھیم ہے کہ اللہ کی تصدیق کرنے والے کے لیے، جو آخرت کو جو ہے مانتا ہے، اللہ کی تصدیق کرتا ہے، وہ ذو الاکرام ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اور جو تکذیب کرے گا اس کے لیے ذو الجلال کی جو ہے بات کی گئی ہے۔ قرآن کی تعلیم کے علاوہ اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آخرت کے عذاب اور ثواب کے قائل ہو جاؤ گے جب اس کو کوئی بھی سورہ کو پڑھتا ہے، تو وہ آخرت کے حساب سے بھی اور عذاب اور ثواب دونوں کے حوالے سے جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 28 تک اس میں دلائل دیے گئے ہیں رحمانیت کے اور ربوبیت کے۔ پھر 29 سے 36 پر تک جو ہے دلائل جو دیے گئے ہیں قدرت کے، سزا و جزا کے، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا جو ہے قادر ہے سزا اور جزا۔ پھر 37 سے 40 تک جو ہے احوال قیامت بیان کیے گئے ہیں۔ 41 سے 45 تک مجرمین کا انجام، پروف دیے گئے ہیں قیامت کے۔ پھر 46 سے لے کر 61 تک محسنین کا انجام اور ان کے دلائل اور جزا کا بتایا گیا ہے۔ پھر 62 سے لے کر 78 تک جو اضافی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن عام اعلان کے بعد قیام مکہ کے دوسرے دور میں جو 4 سے 5 نبی کا تھا، ایام تکذیب میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ابتدائی ایام میں حرم کعبہ میں جا کر مقام ابراہیم کے پاس اس سورت کی تلاوت کی تھی۔ یہ اس کے مکی ہونے کی خارجی شہادت ہے۔ اس میں قرآن کی زینت جسے کہا گیا، اور 31 مرتبہ وہ آیت کریمہ آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آیا نمبر 1 سے لے کے 25 تک قرآن حکیم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ابتدا میں 4 چوٹی اور عروج کی باتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ کی سب سے پیاری بہترین صفت رحمان اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ بہترین علم جو اللہ نے عطا فرمایا وہ قرآن کا علم ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی ہے، لیکن بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان، اور پھر اسے اشرف المخلوقات کا جو ہے درجہ دیا۔ انسان کو ساری صلاحیتیں اللہ نے دی، مگر بہترین صلاحیت دی بیان کی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ بہترین صلاحیتوں کو اس کے بہترین کلام قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے میں استعمال کرے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے وہی بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ پھر مزید بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے میں توازن رکھ دیا ہے، ہر شے میں بیلنس ہے، اور یہ توازن اس بات کا میسج دے رہا ہے کہ لوگوں کو بھی اپنے معاملات میں توازن رکھنا چاہیے۔ اگر رب کائنات ہر چیز میں توازن رکھ رہا ہے تو انسانوں کو بھی اپنی زندگیوں میں چاہے کسی بھی چیز سے ڈیل کرتی ہو، ان کی زندگی ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے، عدل کا معاملہ کرنا چاہیے، اور دائیں بائیں ہو جانے اور انتہا پسندی پر چلے جانے سے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر جو ہے اگلا رکوع شروع ہو جاتا ہے، انسانوں اور جنات کی بے بسی کی بات ہے، 26 سے لے کر 45۔ یہ بتایا گیا کہ مظاہر قدرت بہت حسین ہیں، اس کائنات میں قدرت کے نظارے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے، لیکن سارا معاملہ فنا ہو جائے گا، جو کچھ زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال والاکرام۔ اور بتایا گیا کہ اس ہستی کے ساتھ مسلسل لا لگا کر تم بھی اللہ تعالیٰ کی دائمی رحمتوں اور نعمتوں کو اور سکون کو حاصل کر سکتے ہو۔ انسانوں اور جنات کو ان کی بے بسی کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے طاقتور ہو تو اس کائنات کی حدود اور اللہ کے علم سے باہر نکل کر دکھاؤ، یہ چیلنج ہے ان کے لیے، یعنی یہ تمہارے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ مجرمین کا بیان آگے آ جاتا ہے کہ انہیں آگ اور دھوئیں سے لبریز شعلوں سے جلا دیا جائے گا۔ قیامت کا پھر مزید نقشہ کھینچا گیا، اس دن مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے کرتوت کی سیاہی ان کے چہروں پر بھی نظر آ رہی ہوگی، ان کے سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ٹانگ دیا جائے گا، اور وہاں دہکتی ہوئی آگ ہوگی اور کھولتے ہوئے پانی کا عذاب کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا۔ آگے آیات آ جاتی ہیں 46 سے لے کر 78 تک۔ جنتیں دو طرح کی بتایا گیا کہ اصحاب الیمین اور مقربین کی جنتوں کا ذکر ہے۔ اصحاب الیمین عام اہل ایمان، دائیں ہاتھ والے، مقربین بلند درجات پانے والے، اللہ کا قرب زیادہ اور مزید قرب حاصل کرنے والے۔ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے وہ سعادت مند ہیں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کی جنت کے باغات انتہائی گھنے ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر طرح کے میووں کی کثرت ہوگی، ان کی بیویاں شرم و حیا کی پیکر اور موتی اور مونگوں کی طرح حسین ہوں گی۔ مقربین وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ ان کی جنت میں باغات انتہائی گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، جو اس میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں اور انار کثرت سے ہوں گے۔ ان کی بیویاں نیک سیرت ہوں گی جو خیموں میں مکین ہوں گی۔ یہ عورتیں جو جنتی عورتیں ہیں، حوریں، ان کی شرم و حیا کا ذکر ہے، وہاں بھی وہ خیموں میں ہوں گے، اور نفیس بچھونوں پر وہ لوگ جو ہیں وہ ٹیک لگائے تشریف فرما ہوں گے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جس کا نام بڑی عظمت کا حامل اور بہت وہ کرم کرنے والا ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ جو ہے سورۃ الواقعہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی جو ہے انسانوں کے احوال بتائے گئے ہیں۔ اس کی آیات 96 ہیں، یہ مکی سورہ ہے۔ اس کا جو تھیم ہے کہ قریش کی قیادت جو ہے ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ قیامت کے دن کا انقلاب بعض لوگوں کو بلندی اور بعض کو پستی عطا کرے گا۔ امکان قیامت کی جو ہے وہ دلائل دیے گئے، اور قرآنی دلیلوں کی روشنی میں تکذیب توحید و آخرت اور شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، ہدایت پانے والے ہیں، یہ سچ بولنے والے ہیں، ان کا انجام ڈیفرنٹ ہوگا، اور جو مکذبین اور ضالین ہیں ان کا انجام بالکل مختلف ہوگا۔ پھر آیا نمبر 1 سے لے کر 9 تک دیکھیے کہ مناظر قیامت اور انسانوں کی تقسیم بتائی گئی ہے۔ پھر 11 سے لے کر 26 تک دیکھیے السابقون کے احوال بتائے گئے ہیں۔ 27 سے لے کر 30 تک اصحاب الیمین کے احوال بتائے گئے ہیں، اور 41 سے لے کے 56 تک جو ہے اصحاب الشمال کے احوال بتائے گئے ہیں۔ 57 سے لے کے 74 تک جو ہے آخرت پر استدلال کی بات کی گئی ہے۔ 75 سے لے کر 82 تک قرآن اللہ کی وحی ہے، شیطانی کلام نہیں ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر 7واں جو لاسٹ اس کا ٹاپک ہے وہ 83
83 سے لے کے 96 تک ہے کہ موت کے وقت انسان کی بے بسی اور روز قیامت اصحاب الیمین یا اصحاب الشمال اور السابقون کا سب کا انجام جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ سورۃ الواقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی۔ سورۃ الواقعہ اور سورہ طٰہٰ کے نزول اور ہجرت حبشہ رجب جو ہے 5 نبوی کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام ذوالحجہ 6 نبوی کے درمیان میں کسی وقت میں غالباً 5 نبوی میں یہ نازل ہوئی۔ اور سورۃ الواقعہ اور سورہ ہود کی طرح ان صورتوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ اس کے فضائل میں آتا ہے کہ سورہ ہود، سورۃ الواقعہ اور سورۃ المرسلات اور سورۃ النبا اور سورۃ التکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کی جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے جامع ترمذی میں اس کا ریفرنس ملتا ہے اس حدیث۔ یہ بھی جیسے ذکر ہم نے کر دیا مکی سورہ ہے اور انسانوں کا جو ہے ہمیں احوال ملے گا۔ اس میں آیا نمبر 1 سے لے کے 38 میں انسان کی 3 گروہوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ انسانوں کو قیامت کے دن 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور مزید یہ بتایا گیا کہ قیامت واقعہ ہو کر رہے گی۔ اس روز کئی لوگ جو دنیا میں بلند سمجھے جاتے تھے وہ پست کر دیے جائیں گے اور بہت سے لوگ جو دنیا میں نمایاں تھے، ان کا کردار بہت عمدہ تھا، ان کو درجات کی بلندی عطا کی جائے گی، وہ بلند مقامات پر فائز ہوں گے۔ 3 گروہوں کا ذکر ہے، ایک مقربین جو بہت ہی قرب والے اور ان کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور آسان حساب کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر تیسرے اصحاب الشمال ہوں گے بائیں ہاتھ والے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ اس رکوع میں مقربین یعنی بہت قرب والے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے اور ان کو جنت میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا جو ہے تذکرہ ہے۔ پھر آگے 39 سے لے کے 74 تک دیکھیے اصحاب الشمال کا برا انجام، بائیں ہاتھ والے فرمایا گیا کہ وہ جہنم میں سامنا کریں گے عذابوں کا۔ یہ بدنصیب دنیا میں آسودہ حال تھے، خوش تھے، خوشحال تھے اور بڑے بڑے گناہ کیا کرتے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ اسی جگہ پر یہی بتایا گیا ہے، 4 عظیم قدرتوں کا بیان کیا گیا ہے، بہت ہی سوالی انداز، سوالی اسلوب میں، بڑے جلالی انداز میں۔ پوچھا گیا کہ بتاؤ ماں کے رحم میں انسان کی تخلیق کون کرتا ہے؟ بیج کو پھاڑ کر کھیتی کون اگاتا ہے؟ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے آگ کس نے بنائی ہے؟ یقیناً یہ تو سب کچھ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا اعتراف کرنے، ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو ہے آیا نمبر 75 سے لے کر 96 تک موت کے منظر کی جو ہے منظر کشی کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ قرآن حکیم کی عظمت کا ذکر کہ وہ لوح محفوظ میں ہے، وہاں رسائی مقرب فرشتوں کی، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اس قدر بلند والا درجات والا اور عظمت والا قرآن، لیکن انسانوں کی عظیم اکثریت کا معاملہ کہ وہ اس سے سستی کر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سستی اور کاہلی سے محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن حکیم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی موت کا جو نقشہ کھینچا گیا کہ موت کے وقت اس کی جان حلق کے قریب آ کر پھنس جاتی ہے، مرنے والا تڑپ رہا ہوتا ہے، عزیز و اقارب، دوست، احباب قریب کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ اس کو بچا نہیں۔ بتایا گیا کہ اگر تم بڑے اختیار والے ہو، اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھتے ہو تو اس مرنے والے کی جان کو اس کے جسم میں لوٹا دو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ زندگی موت کا کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ اب آخر میں جو نتائج ہے تینوں گروہوں کے حوالے سے، اب اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوگا تو جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے اس کا استقبال ہوگا، اگر مرنے والا دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اسے فرشتے سلامتی کی بشارت دیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ مرنے والا گمراہ اور حق کا باغی ہوگا تو اسے کھولتے ہوئے پانی اور دہکتی ہوئی آگ میں جانے کی خبر دی جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آگے جو ہے وہ سورۃ الحدید ہے۔ اب یہاں تک جو ہے مکی صورتیں مکمل ہوئیں، 7 مکی صورتیں، اور اب جو ہے آگے 10 مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ اور یہاں جو سورۃ الحدید ہے اس میں اللہ نے بڑے اہم تقاضے جو ہیں دین کے ہمارے سامنے رکھے ہیں، امت سے بڑے تقاضے کیے گئے ہیں اور ایمان کے ثمرات اور نتائج کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ طویل مدنی صورتوں کے مختصر خلاصے جو ان آخری مدنی صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو سورۃ الحدید جو ہے وہ دینی تقاضوں کا ہمیں بہت ہی
کمپریہنسو بیان عطا کرتی ہیں۔ اس کی آیات 29 ہیں، یہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ توحید کے ساتھ انفاق کرو، حب دنیا، بخل اور رہبانیت سے بچو، اور مال اور جان کا جہاد کرو تاکہ ایسی اسلامی حکومت قائم ہو جائے جو تمام پیغمبروں کی طرح عدل و انصاف کرے گی۔ اگر اس میں ہم 1 سے لے کے 15 تک آیات دیکھیں تو دعوت توحید، ایمان اور انفاق کی بات۔ پھر اگر ہم 16 سے 17 کی طرف آگے بڑھے تو اہل کتاب کی طرح سخت دل نہ بنو، یہ بتایا گیا۔ پھر 18 سے 20 تک اجر جو ہے انفاق کا، اس کو واضح کیا گیا۔ 21 سے لے کر 24 تک جو ہے وہ دعوت مسابقت دی گئی۔ پھر 25 سے لے کر 29 تک تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد قیام عدل ہے، یہ بتایا۔ زمانہ نزول اس کا یہ ہے کہ سورۃ الحدید صلح حدیبیہ سے 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ سے پہلے 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی، جب مسلمانوں کو اہل کفر سے جانی جہاد کے ساتھ ساتھ مالی جہاد کی بھی سخت ضرورت، اس لیے اس صورت میں جہاد بالحدید یعنی جہاد بالسیف کے ساتھ ساتھ جہاد بالمال یعنی انفاق کی بھی پرزور اپیل کی گئی۔ کتابی اعتبار سے جو ہے وہ سورۃ الحدید جو ہے وہ پہلے ہے، پھر سورۃ المجادلہ، پھر سورۃ الحشر اور سورۃ الممتحنہ ہے۔ چلو یہ تو بہت زیادہ وہ پھر تفصیل طلب ٹاپکس ہیں، ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں اس کی آیات۔ اس میں آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک دینی تقاضوں کا کمپریہنسو بیان ملتا ہے۔ دین اسلام کے 2 تقاضے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا انفاق۔ اول اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی ہی جو شان بیان کی ہے، اس کی عظمتوں کا ذکر ہے، خاص طور پر یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے۔ آج امت کے ذہنوں سے تصور اٹھ گیا کہ اللہ حاکم بھی ہے، زمین اللہ کی تو حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے، حقیقی بادشاہ جب وہ ہے تو پھر اسی کو مانا جانا چاہیے۔ مگر آج امت کے ذہنوں سے یہ تصور اٹھ چکا ہے۔ 2 تقاضے دین کے یہاں پر بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ حقیقی ایمان دل میں پیدا کرو۔ محض لپ سروس کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر انسان لپ سروس کر کے بتا دے جی میں ایمان والا ہوں، میرے اندر ایمان ہے، تو اتنی بات کافی نہیں۔ زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، اور یہ جو ایمان ایسا ہو جو تمہارے کردار میں نظر آئے، اور دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو انسان کا عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ دل والا ایمان ملتا ہے قرآن سے، حقیقی ایمان ملتا ہے قرآن حکیم سے۔ اس قرآن پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے، جو انسان کا جو دل ہے وہ نور ایمان سے منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو تقاضا بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو شے عطا فرمائی، جس شے پر اختیار عطا فرمایا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دو۔ جان ہے، مال ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، اوقات ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کو لگاؤ، تو حقیقی ایمان اور راہ خدا میں سب کچھ لگانے کا تقاضا اس مقام پر ملتا۔ فرمایا گیا کہ جو آج جبکہ دین کی مغلوبیت کا دور ہو، اللہ کے احکام نافذ نہیں ہیں، بہت سارے ایسے جو احکامات جو نافذ نہیں ہو رہے، ایسے مغلوبیت کے دور میں جو تقاضے پورے کرے اور دین کی سربلندی کی جہد کرے، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت ہی بلند درجات۔ آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک دیکھیے کہ دین کے تقاضے ادا نہ کرنے کی کیا سزا بتایا گیا کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو، جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ بتایا گیا کہ پل صراط، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ الصراط ویسے بھی عربی میں جو لفظ آتا ہے، اس کو ہم اردو میں وہ ایک طریق راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ دین کے تقاضے ادا کرنے والے ان کے پاس 2 نور ہوں گے، ایمان کا بھی اور عمل کا بھی۔ اللہ تعالیٰ اس روشنی میں ان کو گزار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح وہاں سے گزارے۔ اس کے برعکس جو دین کے تقاضے ادا نہیں کرتے وہ منافقین ہیں، کلمے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، راہ خدا سے فرار اختیار کرتے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ وہ نور سے محروم ہوں گے اور وہ ٹھوکریں کھا کر الصراط سے وہیں سے گرا دیے جائیں گے جہنم کے گھڑوں میں۔ اے اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ منافق کہیں گے ایمان والوں سے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے۔ ایمان والے کہیں گے ہاں لیکن تم مال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، دین کے جو تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے انتظار کرتے رہے اور پھر شک میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان نے تمہیں بخشش کی امیدیں دلا کر دھوکے میں ہلاک کر دیا،
اب تمہارا حشر جہنم میں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ انجام کے اعتبار سے منافق جو ہے وہ کافر کے ساتھ ہوگا۔ جھنجھوڑا گیا یہاں پر اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا اور کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جو اللہ نے اللہ نے اس حق میں سے نازل فرمایا ہے اس کو سن کر ان کے دل کانپ اٹھیں۔ ہم بھی سوچیں کہ اللہ کا کلام ہم پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر بھی آگے بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس سے منافقت دل سے نکل جائے گی۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ دین کے تقاضوں سے ہٹتا ہے، مال کو راہ خدا میں لگاؤ۔ یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت نکلے گی تو نفاق سے بچ جاؤ گے اور ایمان کی دولت تمہیں میسر آ سکے، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق اور شہید کا درجہ بھی پا سکو۔ پھر آیا نمبر 20 سے 25 تو دیکھیے کہ دنیاوی زندگی کے 5 ادوار یہاں مینشن کیے کہ جن کی دلچسپیوں میں بندہ مبتلا ہو کر آخرت کو اور دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ بچپن کا معصومانہ کھیل، لڑکپن میں کھیل تماشا جسے ٹین ایج کہتے ہیں اور تفریحات کی لذت، جوانی میں بننے سنورنے کا اہتمام اور ادھیڑ عمر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش، بہترین گھر، اولاد کی اچھی تعلیم، گاڑی وغیرہ، بینک بیلنس اور بڑھاپے میں مال اور اولاد کی کثرت کی ہوس۔ جیسے جیسے بندہ آگے بڑھتا ہے پچھلی زندگی کی کوئی حیثیت اس کی نگاہوں میں نہیں رہتی۔ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کھیتی کی مانند ہے، لہلہانے لگتی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے، پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ تم بھی جوانی کے جوبن پر آتے ہو، بڑے اکڑ میں آ جاتے ہو، بڑھاپا آئے گا، موت آئے گی اور اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، مٹی مٹی ہو جاؤ گے، لیکن کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر وہاں اس کی مغفرت اور اس کی رضامندی کا اعلان ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب۔ تو غور کرو تم کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو۔ یہ دنیا کی حقیقت بیان کر دی گئی کہ یہ عارضی ہے، یہ ٹیمپریری، جس کی محبت میں ڈوب کر بندہ دین کے تقاضوں سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ بدلتے حالات میں مصائب آتے ہیں، ان کی بھی حقیقت بتا دی گئی۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، جو بھی کچھ وارد ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ مومنانہ طرز عمل کیا ہے کہ مصیبت آئے اس پر صبر کرے، نعمت آئے تو اس کا شکر ادا کرے، نعمتوں پر اترانے نہ لگ جائے اور کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان بدلتے حالات میں تاثرات دنیا کا جو ہے، حوادث کا یا زمانے کے گزرے ہوئے حالات کا جو بندہ اپنے اوپر زیادہ اس کو اوور ویلمنگ کر لیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے کہ دین سے فرار کے راستے ڈھونڈنے لگتا ہے، تو اس کے تقاضوں میں یہ چیز نہیں آتی کہ وہ ایسا کرے۔ مصائب پر صبر اور نعمتوں پر جو شکر ہے وہی بتایا گیا، اور پھر مزید بتایا گیا کہ پیغمبروں کا بھی انقلابی مشن تھا، تو کیا تھا؟ انسانی عدل اور جسٹس پر قائم ہو جائے معاشرہ۔ اس کے لیے پیغمبر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن اللہ نے بھی جو ہے وہ لوہا پیدا کیا جس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو کہ یہ کام کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور عدل کے نفاذ کی کوشش کرو۔ پھر اس میں 26 سے لے کر 29 تک آخری رکوع آ جاتا ہے، رہبانیت کے بارے میں بات کی گئی۔ دینی تقاضوں سے فرار کی راہ جو ہے لوگ اختیار کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے کہ ترک دنیا یعنی رہبانیت کو اختیار کرنا یہ دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور شیطان کچھ لوگوں کو اس طرح کی روش پر لگا کر دین کے تقاضوں سے دور کرتا ہے تاکہ معاشرے میں شیطانی کام چلتے رہیں اور تم کونے خدرے میں بیٹھ کر بس اپنی انفرادی عبادت میں لگے رہو۔ یہ شیطان کا طرز عمل ہے، جبکہ دین ہمارا کہتا ہے کہ اٹھو اور کیا کرو، عدل کے نظام کو قائم کرنے والے بن جاؤ، عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تقاضا اس مقام پر بیان ہوا۔ اہل کتاب کو بتایا گیا کہ اگر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ان کو دوہرا اجر عطا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔